بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جینس لیگ کے ساتھ میں ہوں شہزادہ غلام نبی۔ ناظرین، پچھلے مہینے حکومت پاکستان نے انلیگل ایلینز کے خلاف الٹیمیٹم دیا تھا کہ یکم نومبر تک یہ لوگ پاکستان سے نکل جائے۔ ناظرین، یہ انلیگل ایلین کون ہوتے ہیں اور یہ ان انلیگل ایلینز کو نکالنے کے لیے پاکستان کے عوام میں جو مختلف قسم کے آراء پائے جاتے ہیں، ان انلیگل ایلینز کے حقوق کے بارے میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کیا کہتی ہیں اور ان کو نکالنے کے بارے میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کیا کہتی ہیں۔ اس سب پر ہم بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، انلیگل ایلین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے شہری دوسرے ملک میں رہتے ہو اور اس کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکومنٹس نہ ہو، تو انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو انلیگل ایلین کے تعریف میں لاتا ہے ان کو۔ تو ناظرین، یہ جو انلیگل ایلینز ہیں، یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر illegal by papers but they are not without rights۔ ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں جس کی حفاظت اور جس کی تحفظ پورے ہر ملک پر اور پورے انٹرنیشنل کمیونٹی پر لازم ہے۔ ناظرین، پاکستان میں انلیگل ایلینز کو نکالنے پر پاکستان میں 3 طرح کے آراء پائے جاتے ہیں۔ جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان انلیگل ایلینز کو جس طرح سے بھی ہو نکالا جائے، ہاں وہ اس میں انسانی حقوق کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ انلیگل ایلینز کو نکالا جائے لیکن انسانی حقوق کو دے کر ان کو نکالا جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہ ان کو نکالا ہی نہیں نکالا جائے۔ تو ناظرین، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ان کے ایکسپلژن کے بارے میں جو کہتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ان کی جو 3 کنڈیشن ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی، وہ میں رکھتا ہوں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک تب کسی انلیگل ایلینز کو نکالیں گے جب ان کو یہ پتہ ہو اور یہ شک ہے کہ یہ انلیگل ایلینز جب اپنے ملک میں چلے جائیں ان کے ساتھ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ لوگ جب اپنے ملک جائیں گے ان کے ساتھ ان کی انسانی حقوق کی پامالی نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب یہاں سے جائیں گے تو اس کی جو پروسیجر ہے کہ ان کے ڈاکومنٹیشن ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ایکسپلژن ہے یہ ان کا طریقہ کار واضح ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو بھی گھر سے اٹھاؤ اور اس کو جیلوں میں ڈالو اور اس کو باہر نکالو۔ ان تینوں باتوں پر پاکستان میں آج کل جو انلیگل ایلینز کو نکالا جاتا ہے، ان پر مختلف قسم کے آراء دیکھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ادھر سے لوگ جاتے ہیں تو ان کے ایک نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا انلیگل ایلینز کے رائٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ان کے ایکسپلشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، بیسک ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں، انسان کی جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، فوڈ، شیلٹر اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف موومنٹ، یہ ہر شہری کو حاصل ہے بغیر کسی اسٹیٹس کے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، لیکن ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی حفاظت انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریاست پر ان پر ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے لا کہتی ہے کہ انلیگل ایلینز، بے شک انلیگل ایلینز ود آؤٹ پیپر ہیں لیکن یہ ود آؤٹ رائٹس نہیں ہے، ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ لا کہتی ہے کہ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ وہ انلیگل ایلین کو نکال دے تو وہ اس ملک پر کچھ کنڈیشن لاگو کرتا ہے کہ یہ ان کنڈیشن پر اگر کوئی ملک نکالنے کا جو پروسیجر ہے اگر وہ اس پر پورا اترے تو وہ ان لوگوں کی جو ایکسپلژن ہے وہ پھر انٹرنیشنل لا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے ملک چلے جائیں، ان کے ساتھ وہاں ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی، وہاں پر ان کی جان اور مال کو تو خطرہ نہیں ہوگا۔ دوسری جو بات ہے، دوسرا جو کنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ایکسپلشن کے ٹائم اس کو نکالنے کے ٹائم ان کے لیے جو پروسیجر ہے ایسے پروسیجر کا خیال رکھا جائے، ایسا پروسیجر رکھا جائے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اپنے ملک جانے میں۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نکالنے کا طریقہ واضح ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ ان کو گھروں سے پکڑے اور جیلوں میں ڈال دے، پھر ان کو نہ ان کا انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے نہ ان کی عزت اور ناموس کا خیال رکھا جائے۔ ناظرین، ان تینوں کنڈیشن پر آج پاکستان جو کر رہا ہے، لوگوں کو نکال رہا ہے، ان تینوں کنڈیشن پر یہ ریزرویشن پائے جاتے ہیں لوگوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر سے لوگ
چلے جائیں گے تو وہ افغانستان میں نہ کوئی روزگار ہے، نہ ادھر کوئی امن ہے، ادھر پر وہاں جو حکومت ہے طالبانوں کی، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ایگری نہیں ہے، وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو طالبانوں نے جب ٹیک اوور کیا تو وہ ان کی وجہ سے پاکستان چلے آئے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے آئے تھے تو ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں، ہم نے تو اس لیے وطن کو چھوڑا تھا کہ وہاں پر جو حکومت آئی تھی وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پروسیجر کا خیال رکھا جائے، پروسیجر پر بھی بہت زیادہ ریزرویشن پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ بارڈر پر کوئی ایسے انتظام کیا جاتا کہ وہاں پر ون ونڈو آپریشن ہوتا، ایک ہی ٹائم میں لوگوں کو ایسا سہولت فراہم کرتے کہ ان کو یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ ڈاکومنٹیشن کے لیے آسانی سے ادھر چلے جاتے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، لوگوں کے جو جائیدادیں ہیں ان کو ضبط کیے جاتے ہیں، وہاں پر نہ ان لوگوں کی کھانے کا انتظام ہے، نہ ان کے لیے شیلٹر کا انتظام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بیلٹ جو ہے یہ پشتونوں کا بیلٹ ہے، مسلمانوں کا بیلٹ ہے، تو یہ عورت کی عزت اور ناموس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر نہ عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے، نہ بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو یہ ریزرویشن ہے لوگوں کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نکالنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح الٹیمیٹم دینا کہ 1 مہینے کے اندر 1 تاریخ تک آپ لوگ سب نکل جائے، تو یہ انٹرنیشنل لا ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا، انٹرنیشنل لا ہرگز یہ نہیں کہتی کہ آپ ماس میں کسی کو باہر ملک سے بدر کر دیں، آپ آہستہ آہستہ یہ پروسیس جو ہوتا ہے، افغانیوں نے یا کسی دوسرے ملک کے شہریوں نے پاکستان میں 40-45 سال گزارے ہیں، تو ان کو 1 مہینے کا الٹیمیٹم دینا یہ انسانی حقوق کی کہ بالکل خلاف ہے، یہ اس پر بھی خیال رکھا جائے۔ ناظرین، ان انلیگل ایلینز کے بارے میں، ان کی نکالنے کے بارے میں پاکستان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا 3 قسم کے آرا پائے جاتے ہیں۔ پہلے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو ان کو نکالا جائے، اگر آپ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ان کو نکالا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ نہ سمجھنے والی بات ہے کہ ان لوگوں نے پورے ملک کا جو کاروبار ہے اپنے قبضے میں لیا ہے، ہمیں کاروبار کے مواقع ملیں گے، تو یہ بالکل نہ سمجھنے والی بات ہے کہ ان کے کاروبار سے آپ ان کے چھوڑا ہوا کاروبار آپ کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے۔ دوسرا جو رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نکالا جائے لیکن انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل نکالا ہی نہیں جائے۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے، پہلے اپنے ملک کے شہری ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے ملکوں کے شہری ہوتے ہیں، تو اگر ان انلیگل ایلینز کی موجودگی میں ہمارے اپنے ملک کے شہری اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، ملک اپنے شہریوں کو وہ حفاظت نہیں دے سکتا، تو دوسرے شہروں کو حفاظت کیسے دے گی؟ تو ہر ملک اپنے انٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے ان کے پالیٹکس، تو وہ نکالیں گے ضرور۔ کہ جو دوسری رائے ہے کہ ان کو نکالا جائے لیکن انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، تو یہ ہے ہمیں دین اسلام بھی سکھاتا ہے، دو قومی نظریہ جو ہے جس کے بنیاد پر پاکستان بنا ہے وہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، ان کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، دوسری طرف ہم خود ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، افغانیوں کے ساتھ، دوسرے شہروں کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، ان کو نکالنے میں ان کے ساتھ وہ نرمی نہیں برتی جاتی جو ہم فلسطینیوں کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اسرائیل جس کے لیے ہم اسرائیل کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ ہم جس طرح اسرائیل کو ہیومن رائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم پہلے خود مظاہرہ کریں، اس کے بعد پھر ان کو ہدایت دیں یا ان کو تلقین کریں انسانی حقوق کی حفاظت کرنے کی۔ ناظرین، میں اس ولاگ کے ذریعے سے اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی، برائے کرم ان لوگوں کے ساتھ مہمانوں والی سلوک کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم ان کو 45 سال 40 سال ان کو یہاں آباد کرتے رہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے افغانیوں کے ساتھ یا دوسرے شہروں کے ساتھ پاکستان نے بہت زیادہ اچھا رویہ رکھا ہے، ساتھ میں جتنی بھی ممالک تھے جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان نے اس کو اپنے ملک میں اس کو آباد کیا، ان کے حقوق، ان سب کے ساتھ مہمانوں والی سلوک کی جائے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھا ہم نے 40-45 سال افغان مہاجرین کو بہت پیار سے رکھا، ہر گھر نے ان کے لیے دروازے کھولے، لوگوں نے اپنی زمینیں ان کو دے دی کہ ہاں اپنے لیے اپنے گھر بنا لو۔ اب ایسے افغانی ہیں کہ جن کو پاکستان اپنا گھر
معلوم ہوتا ہے اور اپنے افغانستان کو وہ اپنا گھر نہیں مانتے. بہت سے افغانی میرے دوست ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اپنا گھر محسوس ہوتا ہے. جب ادھر سے ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کب ہم جب وہ ادھر جاتے ہیں کبھی چکر کے لیے یا کبھی ایسے رشتہ داروں کے پاس, ہمیں لگتا ہے کہ کب ہم واپس اپنے گاؤں چلے جائیں گے. پاکستان ان کو اپنا گھر لگتا ہے. تو لیکن حقیقت یہ کہ وہ جو ہے وہ ان کا اپنا ملک ہے. کبھی کسی بھی وقت ان کو یہاں سے جانا ہوگا یا وہ جا رہے ہیں, وہ جائیں گے ادھر سے. لیکن یہ ہے کہ اب ان کی واپسی پر ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے کہ مستقبل میں یہ ہمارے دوست ثابت ہوئے, ہمارے دشمن نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے جو لوگ ہیں ملینوں کے حساب سے باہر ممالک میں رہتے ہیں, اگر وہ ممالک ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح نکال دیں, ان کے انسانی حقوق کا خیال نہ رکھا جائے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے تو یہ برا وقت ہے, یہ کسی بھی آ سکتا ہے. تو ناظرین, آپ سب کو, ہم سب کو چاہیے کہ ہم انسانیت کا مظاہرہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارے دوست بھی ناراض ہو جائیں, اللہ نہ کرے ہم سے ہمارا اللہ بھی ناراض ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.